غزوہ تبوک، غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سکے گا جنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریں گے، اور کچھ اندازہ اس تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو حجۃ الوداع میں حاضر ہوئی تھی۔ بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ غزبے کا سبب، مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ پچھلے اوراق میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرجیل بن عمر غسانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہوئی، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے سرزمین موطا میں خوفناک ٹکر لی، مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا۔ البتہ اس نے دور و نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے۔ قیصر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہمنوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بقدم ایک سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اس لیے قیصر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں۔ ان مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موطا پر ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ قیصر نے رومی باشندوں اور اپنی ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خوریز اور فیصلہ کن معرکے کی تیاری میں لگ گیا۔ روم و غسان کی تیاریوں کی عام خبریں۔ ادھر مدینہ میں پے در پے خبریں پہنچ رہی تھیں کہ روم مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمہ وقت کھٹکا لگا رہتا تھا اور ان کے کان کسی بھی غیر معتاد آواز کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ اسی سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے ایلا کر لیا تھا، یعنی عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا، اور انہیں چھوڑ کر ایک بالا خانے میں علیحدہ ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ابتداءً حقیقت حال معلوم نہ ہو سکی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام میں شدید رنج و غم پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ رہتا تو وہ میرے پاس خبر لاتا، اور جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا۔ یہ دونوں ہی اوالی مدینہ میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور باری باری خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر یورش کرنا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا، کھولو کھولو۔ میں نے کہا، کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم میں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کی نال لگوا رہے ہیں۔ ایک روز میرا ساتھی اپنی باری پر گیا اور عشاء کے وقت واپس آ کر میرا دروازہ بڑے زور سے پیٹا اور کہا، کیا وہ سو گئے ہیں؟ میں گھبرا کر باہر آیا۔ اس نے کہا،
बड़ा हादसा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या गस्सानी आ गए? उसने कहा नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा और लंबा हादसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है जो उस वक्त रूमियों की जानिब से मुसलमानों को दरपेश थी। इसमें मजीद इजाफा मुनाफिकीन की उन रेशा दवानियों से हुआ जो उन्होंने रूमियों की तैयारी की खबरें मदीना पहुंचने के बाद शुरू की। चुनाचे इसके बावजूद कि ये मुनाफिकीन देख चुके थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मैदान में कामयाब हैं और रुए ज़मीन की किसी ताकत से नहीं डरते, बल्कि जो रुकावटें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में हायल होती हैं वो पाश पाश हो जाती हैं। इसके बावजूद उन मुनाफिकीन ने ये उम्मीद बांध ली कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने अपने सीने में जो देरीना आरजू छुपा रखी थी और जिस गर्दिश दौरा का वो अरसे से इंतजार कर रहे थे, अब उसकी तकमील का वक्त करीब आ गया है। अपने इस तसव्वुर की बिना पर उन्होंने एक मस्जिद की शक्ल में जो मस्जिद ज़रार के नाम से मशहूर हुई, दसीसा कारी और साजिश का एक भट्ट तैयार किया जिसकी बुनियाद अहले ईमान के दरमियान तफरका अंदाजी और अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र और उनसे लड़ने वालों के लिए घात की जगह फराहम करने के नापाक मकसद पर रखी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें नमाज पढ़ दें। इससे मुनाफिकीन का मकसद ये था कि वो अहले ईमान को फरेब में रखें और उन्हें पता न लगने दें कि इस मस्जिद में उनके खिलाफ साजिश और दसीसा कारी की कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं और मुसलमान इस मस्जिद में आने जाने वालों पर नजर न रखें। इस तरह ये मस्जिद मुनाफिकीन और उनके बैरूनी दोस्तों के लिए एक पुरअमन घोंसले और भट्ट का काम दे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में नमाज की अदायगी को जंग से वापसी तक के लिए मुअक्खर कर दिया, क्योंकि आप तैयारी में मशगूल थे। इस तरह मुनाफिकीन अपने मकसद में कामयाब न हो सके और अल्लाह ने उनका पर्दा वापसी से पहले ही चाक कर दिया। चुनाचे आपने गज़वे से वापस आकर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की बजाय उसे मुनहदम करा दिया। रूम और गस्सान की तैयारियों की खासी खबरें। इन हालात और खबरों का मुसलमान सामना कर ही रहे थे कि उन्हें अचानक मुल्क शाम में तेल लेकर आने वाले बनतियों से मालूम हुआ कि हिराकिल ने 40,000 सिपाहियों का एक लश्कर जरार तैयार किया है और रोम के एक अजीम कमांडर को इसकी कमान सौंपी है। अपने झंडे तले ईसाई कबाइल लखम व जुजाम वगैरह को भी जमा कर लिया है और उनका हराबल दस्ता बल्खा पहुंच चुका है। इस तरह एक बड़ा खतरा मुजस्सम होकर मुसलमानों के सामने आ गया। हालात की नज़ाकत में इजाफा। फिर जिस बात से सूरत हाल की नज़ाकत में मजीद इजाफा हो रहा था वो ये थी कि ज़माना सख्त गर्मी का था। लोग तंगी और कहसाली की आजमाइश से दो चार थे। सवारियां कम थीं, फल पक चुके थे, इसलिए लोग फल और साए में रहना चाहते थे। वो फिलफूर रवानगी न चाहते थे। इन सब पर मुतजाद मसाफत की दूरी और रास्ते की पेचीदगी और दुश्वारी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक कतई इक़दाम का फैसला। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात और तगय्युर का मुताल्ला कहीं ज्यादा दिक्कत नजर से फरमा रहे थे। आप समझ रहे थे कि अगर आपने इन फैसला कुन लम्हात में रोमियों से जंग लड़ने में काहिली और सुस्ती से काम लिया, रोमियों को मुसलमानों के ज़ेर असर इलाकों में घुसने दिया और वो मदीना तक बढ़ और चढ़ आए, तो इस्लामी दावत पर इसके निहायत बुरे असरात मुरतब होंगे। मुसलमानों की फौजी साख उखड़ जाएगी और वो जाहिलियत जो जंग हुनैन में कारी ज़र्ब लगने के बाद उखरवी दम तोड़ रही थी, दोबारा जिंदा हो जाएगी। और मुनाफिकीन जो मुसलमानों पर गर्दिश ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं और अबू आमिर फासिक के ज़रिए शाह रोम से राब्ता कायम किए हुए हैं, पीछे से ऐन उस वक्त मुसलमानों के शिकम में खंजर घोंप देंगे जब आगे से रूमियों का रेला उन पर खूंखार हमले कर रहा होगा। इस तरह वो बहुत सारी कोशिशें रायगा चली जाएंगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इस्लाम की नशर इशाअत में सर्फ की थीं, और वो बहुत सारी कामयाबियां नाकामी में तब्दील हो जाएंगी जो तवील और खूंरेज जंगों और मुसलसल फौजी दौड़ धूप के बाद हासिल की गई थीं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے اسرت و شدت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان۔ یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب کا توریہ کرتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی، اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلے اور برادریاں ہر چہار جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ البتہ 3 مسلمان اس سے مستثنیٰ ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں، تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں، اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوششیں کیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا، جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار اور تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی کافی مال لائے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 90 وسخ یعنی 13,500 کلو ٹن کھجور لے آئے۔ باقیہ صحابہ بھی پے در پے اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازوبند، بازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہے، اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کھجور سے قیصر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں۔ اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں۔
اس دھوم دھام جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ سبا بن ارفتہ کو مدینہ کا گورنر بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا، لیکن منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی، اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا لاحق ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا۔ نسائی کی روایت کے مطابق یہ جمعرات کا دن تھا، منزل تبوک تھی، لیکن لشکر بڑا تھا، 30,000 مردان جنگی تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا، اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی۔ چنانچہ 18 آدمیوں پر ایک اونٹ تھا جس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی تھیں، جس سے اونٹوں پر ورم آ گیا تھا۔ مجبوراً اونٹوں کو خلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے، اسی لیے ان کا نام جیش اسرت یعنی تنگی کا لشکر پڑ گیا۔ تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یعنی دیار سمود سے ہوا۔ سمود وہ قوم تھی جس نے وادی الخرا کے اندر چٹانیں تراش کر مکانات بنائے تھے۔ صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا تھا، لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجر یعنی دیار ثمود سے گزرے تو فرمایا، ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی، ہاں مگر روتے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاش سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے، چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور اسے چشمے میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا، صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر روایات میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی نہ اٹھے، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ چنانچہ سخت آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر طے کی 2 پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا۔ اور راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھا اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھا پڑھتے تھے، جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی۔
جماعت تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں، اور جماعت تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب و عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں۔ اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا۔ وہ رومیوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا۔ آپ نے جامع الکلم ارشاد فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ان میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا وہ اس راہ سے پر ہو گیا۔ دوسری طرف روم اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرے عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ تفصیل یہ ہے، ایلا کے حاکم یحنا بن روبہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیے کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ جربا اور ازروح کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم ایلا کو بھی ایک تحریر لکھ کر دی جو یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یحنا بن روبہ اور باشندگان ایلا کے لیے۔ خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے، اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یحنا کے ساتھ ہوں۔ ہاں، اگر ان کا کوئی آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کا رسالہ دے کر دمت الجندل کے حاکم عقیدر کے پاس بھیجا اور فرمایا، تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزوں کی شرط پر مصالحت فرمائی۔ اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یحنا سمیت دوما، تبوک، ایلا اور تیمہ کے شرائط پر معاملہ طے کیا۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا ملی اور روم کے اعلی کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ مدینہ کو واپسی۔ اسلامی لشکر تبوک سے مسفر و منصور واپس آیا۔ کوئی ٹکر نہ ہوئی۔ اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔ البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھایا۔
ادھر آپ اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دیں۔ یہ سب چہروں پر ڈھانٹا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنے ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازداں کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے متعلق اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے۔ خاتمہ سفر پر جب دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے نقوش دکھائی پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رہا طابا اور یہ رہا احد، اور یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینے میں آپ کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں، بچے اور بچیاں باہر نکل پڑی اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ گنگنایا، ہم پر شنیت الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں پورے 50 روز صرف ہوئے، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد و رفت میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ مخلفین، یہ غزوہ اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش بھی تھا، جس سے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں میں تمیز ہو گئی، اور اس قسم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہی ہے۔ ارشاد ہے، اللہ مومنین کو ایسی حالت پر چھوڑ نہیں سکتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے۔ چنانچہ اس غزوے میں سارے کے سارے مومنین صادقین نے شرکت کی اور اس سے غیر حاضری نفاق کی علامت قرار پائی۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تھا اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسے چھوڑو، اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اسے جلد ہی تمہارے پاس پہنچا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے راحت دے دی ہے۔ غرض اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے یا وہ لوگ جو منافق تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اب جھوٹا عذر پیش کر کے غزوے میں شریک نہ ہونے کی اجازت لے لی تھی اور پیچھے بیٹھ رہے تھے، یا سرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹھ رہ گئے تھے۔ ہاں، 3 آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے اور کسی وجہ جواز کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے، انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا اور پھر ان کی توبہ قبول کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو حسب معمول سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کی خاطر بیٹھ گئے، اور ادھر منافقین نے جن کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی آ کر معذرتیں شروع کر دیں اور قسمیں کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور دعائے مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ باقی رہے تینوں مومنین صادقین، یعنی حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، تو انہوں نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کریں۔ چنانچہ ان کے خلاف سخت بائیکاٹ شروع ہو گیا، لوگ بدل گئے، زمین بھیانک ہو گئی اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور خود ان کی اپنی جان پر بنائی۔ سختی یہاں تک بڑھی کہ 40 روز گزرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی عورتوں سے بھی الگ رہیں۔ جب بائیکاٹ پر 50 روز پورے ہو گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کیے جانے کا مجردہ نازل کیا۔ ارشاد ہوا، سورہ 9 آیت 118، اور اللہ نے
ان تینوں آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ موقر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف، پھر اللہ ان پر رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، اور یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اس فیصلے کے نزول پر مسلمان عموماً اور یہ تینوں صحابہ کرام خصوصاً بے حد و حساب خوش ہوئے۔ لوگوں نے دوڑ دوڑ کر بشارت دی، خوشی سے چہرے کھل اٹھے اور انعامات اور صدقے دیے، اور در حقیقت یہ ان کی زندگی کا سب سے باسعادت دن تھا۔ اسی طرح جو لوگ معذوری کی وجہ سے شریک غزوہ نہ ہو سکے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، سورہ 9 آیت 51 اور 92، کمزوروں پر، مریضوں پر اور جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ پائیں ان پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگہ بھی سفر کیا اور جو وادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے، انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی۔ اس غزوے کا اثر، یہ غزوہ جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جاہلین اور منافقین کی وہ بچی کچی آرزویں اور امیدیں بھی ختم ہو گئیں جو مسلمانوں کے خلاف گردش زمانہ کے انتظار میں ان کے نہال خانہ دل میں پنہاں تھیں، کیونکہ ان کی ساری امیدوں اور آرزوؤں کا محور رومی طاقت تھی، اور اس غزوے میں اس کا بھی بھرم کھل گیا تھا۔ اس لیے ان حضرات کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے امر واقعہ کے سامنے سپر ڈال دی کہ اب اس سے بھاگنے اور چھٹکارا پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی، اور اسی صورتحال کی بنا پر اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ مسلمان منافقین کے ساتھ رفق و نرمی کا معاملہ کریں۔ لہٰذا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا، یہاں تک کہ ان کے صدقے قبول کرنے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے اور ان کی خبروں پر کھڑے ہونے سے روک دیا، اور انہوں نے مسجد کے نام پر سازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسلہ تعمیر کیا تھا اسے ڈھا دینے کا حکم دیا، اور ان کے بارے میں ایسی آیات نازل فرمائیں کہ وہ بالکل ننگے ہو گئے، انہیں پہچاننے میں کوئی ابہام نہ رہا۔ گویا اہل مدینہ کے لیے ان آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ دیں۔ اس غزوے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد، بلکہ اس سے بھی پہلے، عرب کے وفود اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی بھرمار اس غزوے کے بعد ہی ہوئی۔ اس غزوے سے متعلق قرآن کا نزول، اس غزوے سے متعلق سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہوئیں، کچھ روانگی سے پہلے، کچھ روانگی کے بعد دوران سفر، اور کچھ مدینہ واپس آنے کے بعد۔ ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھولا گیا ہے، مخلص مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مومنین صادقین جو غزوے میں گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سن کے بعض اہم واقعات۔ اس سن یعنی سن 9 ہجری میں تاریخی اہمیت کے متعدد واقعات پیش آئے۔ ایک، تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد اویمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لیان ہوا۔ 2، غامدیہ عورت کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بدکاری کا اقرار کیا تھا، رجم کیا گیا۔ اس عورت نے بچے کی پیدائش کے بعد جب دودھ چھڑا لیا تب اسے رجم کیا گیا تھا۔ 3، اسہمہ نجاشی شاہ حبشہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ کو سخت غم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا
کہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کی بھی شادی تم سے کر دیتا۔ 5 تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روکنے کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بعد میں قرآن نازل ہوا اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت اور تائید کرتے ہوئے منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ حج سن 9 ہجری، زیر امارت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اسی سال ذیقعدہ یا ذی الحجہ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ بارات کا ابتدائی حصہ نازل ہوا، جس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں۔ ایسا اس لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب کا یہی دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائے۔ خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات عرج یا وادی زجنان میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ امیر ہو یا مامور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں بلکہ مامور ہوں۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا۔ جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی۔ البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ غزوات پر ایک نظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سرایا اور فوجی مہمات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول، پس منظر و پیش منظر اور آثار و نتائج کا علم رکھتا ہو، یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کمانڈر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبوت اور رسالت کے اوصاف میں سید الرسل اور اعظم الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ یگانہ روزگار اور نادر عبقریت کے مالک تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معرکہ آرائی کی، اس کے لیے ایسے حالات وجہات کا انتخاب فرمایا جو حزم و تدبر اور حکمت و شجاعت کے عین مطابق تھے۔ کسی معرکے میں حکمت عملی، لشکر کی ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی، موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی پلاننگ وغیرہ میں آپ سے کبھی کوئی چوک نہیں ہوئی، اور اسی لیے اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی زخم نہیں اٹھانی پڑی، بلکہ ان تمام جنگی معاملات و مسائل کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا بڑے بڑے کمانڈروں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت کچھ مختلف ایک نرالی ہی قسم کی کمانڈرانہ صلاحیت کے مالک تھے، جس کے ساتھ شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ احد اور حنین میں جو کچھ پیش آیا، اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکمت عملی کی خامی نہ تھی، بلکہ اس کے پیچھے حنین میں کچھ افراد لشکر کے بعض کمزوریاں کار فرما تھیں۔
اور احد میں آپ کی نہایت اہم حکمت عملی اور لازمی ہدایات کو نہایت فیصلہ کن لمحات میں نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ پھر ان دونوں غزوات میں جب مسلمانوں کو زک اٹھانے کی نوبت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبقریت کا مظاہرہ فرمایا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ دشمن کے مد مقابل ڈٹے رہے اور اپنی نادرِ روزگار حکمت عملی سے اسے یا تو اس کے مقصد میں ناکام بنا دیا جیسا کہ احد میں ہوا، یا جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ دیا کہ مسلمانوں کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی جیسا کہ حنین میں ہوا۔ حالانکہ احد جیسی خطرناک صورتحال اور حنین جیسی بے لگام بھگدڑ سپہ سالاروں کی قوت فیصلہ سلب کر لیتی ہے اور ان کے اعصاب پر اتنا بدترین اثر ڈالتی ہے کہ انہیں اپنے بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی۔ یہ گفتگو تو ان غزوات کے خالص فوجی اور جنگی پہلو سے تھی، باقی رہے دوسرے گوشے تو وہ بھی بے حد اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کے ذریعے امن و امان قائم کیا، فتنے کی آگ بجھائی، اسلام و بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھ دی اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ کا ساتھ دینے والوں میں کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ منافق، جو نہاقانہ دل میں غدر و خیانت کے جذبات چھپائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاذرائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کر دی، جنہوں نے آپ کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارس و روم سے ٹکر لی اور جنگی پلاننگ اور تکنیک میں ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو مات دے کر انہیں ان کے مکانات و سرزمین سے، اموال و باغات سے، چشموں اور کھیتوں سے، آرام دہ اور باعزت مقام سے اور مزیدار نعمتوں سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش، کھیتی، پیشے اور کام کا انتظام فرمایا، بے خانما اور محتاج پناہ گزینوں کے مسائل حل فرمائے، ہتھیار، گھوڑے، ساز و سامان، اخراجات جنگ مہیا کیے، اور یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرہ برابر ظلم و زیادتی اور جور و جفا کیے بغیر حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب و وجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گیری کا، ظلم و زیادتی اور انتقام و تشدد کا، کمزوروں کو کچلنے، آبادیاں ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے کا، عورتوں کی بے حرمتی کرنے اور بوڑھوں، بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنے کا، کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساد مچانے کا۔ مگر اسلام نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا، جسے نہایت موزوں اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پایہ اغراض حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا کہ انسان کو خیر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی مسلسل جد و جہد کی جائے، یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو، الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس سے کمزور کا حق لے نہ لیا جائے۔ اسی طرح اب جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنا اور اپنے پاس سے مددگار بنا۔ نیز اس جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کی زمین کو غدر و خیانت، ظلم و ستم اور بدی و گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان، رافت و رحمت، حقوق رسانی اور مربت و انسانیت کا ظلم بحال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے شریفانہ ضوابط بھی مقرر فرمائے اور اپنے فوجیوں اور کمانڈروں پر ان کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہر جانے کی اجازت نہ دی۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریہ کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے میں اللہ عز و جل کے تقوی کی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے۔ پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو، غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی برتنے کا حکم دیتے اور فرماتے آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، متنفر نہ کرو۔ اور جب رات میں آپ کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے۔ کسی کی جگہ کو جلانے سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا۔ اسی طرح باندھ کر قتل کرنے، عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا، اور لوٹ پاٹ سے روکا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار سے زیادہ حلال نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی تباہ کرنے، جانور ہلاک کرنے اور درخت کاٹنے سے منع فرمایا، سوائے اس صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن پڑے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی زخمی پر حملہ نہ کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدین یعنی غیر مسلم شہریوں کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ فرمایا جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے بلند پایا قواعد و ضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک و صاف ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ غزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب کے لیے حق و باطل کی پہچان ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے ان کے شبہات جاتے رہے، اسی لیے اس کے بعد انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چشمے پر آباد تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھا، ہمارے ہاں سے قافلے گزرتے رہتے تھے اور ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور کیسا ہے؟ لوگ کہتے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے، اس کے پاس وحی بھیجی ہے، اللہ نے یہ اور یہ وحی کی ہے۔ میں یہ بات یاد کر لیتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں چپک جاتی تھی، اور عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ کہتے تھے کہ اسے اور اس کی قوم کو پنجہ آزمائی کے لیے چھوڑ دو، اگر وہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہے۔ چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ مدینہ کی جانب پیش رفت کی، اور میرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آئے تو فرمایا میں تمہارے پاس خدا کی قسم ایک نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ حالات کو تبدیل کرنے میں، اسلام کو قوت بخشنے میں، اہل عرب کا موقف متعین کرانے میں اور اسلام کے سامنے انہیں سپر انداز کرنے میں کتنے گہرے اور دور رس اثرات رکھتا تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد پختہ سے پختہ تر ہو گئی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 برسوں یعنی سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں مدینہ آنے والے وفود کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 سپاہ پر مشتمل تھا، اس کی تعداد غزوہ تبوک میں جبکہ ابھی فتح مکہ پر پورا 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، اتنی بڑھ گئی کہ وہ 30,000 فوجیوں کے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ہم حجۃ الوداع میں دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 یا 1,44,000 اہل اسلام کا سیلاب امڑ پڑا ہے،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد اس طرح لبیک پکارتا، تکبیر کہتا اور حمد و تسبیح کے نغمے گنگناتا ہے کہ آفاق گونج اٹھے ہیں اور وادی و کوہسار نغمہ توحید سے معمور ہو جاتے ہیں۔ وفود، اہل مغازی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، لیکن یہاں نہ تو ان کے استقصاء کی گنجائش ہے اور نہ ان کے تفصیلی بیان میں کوئی بڑا فائدہ ہی مضمر ہے، اس لیے ہم صرف انہی وفود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و ندرت کے حامل ہیں۔ قارئین کرام کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگرچہ عام قبائل کے وفود فتح مکہ کے بعد خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن بعض قبائل ایسے بھی تھے جن کے وفود فتح مکہ سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے، یہاں ہم ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک، وفد عبد القیس۔ اس قبیلے کا وفد 2 بار خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تھا، پہلی بار سن 5 ہجری میں یا اس سے بھی پہلے، اور دوسری بار عام الوفود یعنی سن 9 ہجری میں۔ پہلی بار اس کی آمد کی وجہ یہ ہوئی کہ اس قبیلے کا ایک شخص منقذ بن حبان سامان تجارت لے کر مدینہ آیا جایا کرتا تھا۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ آیا اور اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ان کے 13 یا 14 آدمیوں کا ایک وفد حرمت والے مہینے میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اسی دفعہ اس وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس وفد کا سربراہ الاشج الاسری تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں 2 ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، ایک دور اندیشی اور 2 بردباری۔ دوسری بار اس قبیلے کا وفد جیسا کہ بتایا گیا وفود والے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد 40 تھی اور ان میں علا بن جارود عبدی تھا جو نصرانی تھا لیکن مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام بہت خوب رہا۔ 2، وفد دوس۔ یہ وفد سن 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ آپ پچھلے اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اس وقت حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل کیا، لیکن ان کی قوم برابر ٹالتی اور تاخیر کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت طفیل ان کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ پھر انہوں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ قبیلہ دوس پر بد دعا کر دیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دوس کو ہدایت دے، اور آپ کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور حضرت طفیل نے اپنی قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کی جمعیت لے کر سن 7 ہجری کے اوائل میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد حضرت طفیل نے آگے بڑھ کر خیبر میں آپ کا ساتھ پکڑ لیا۔ 3، فروا بن عمرو جذامی کا پیغام رسان۔ حضرت فروا رومی سپاہ کے اندر ایک عربی کمانڈر تھے۔ انہیں رومیوں نے اپنے حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنا رکھا تھا۔ ان کا مرکز معان یعنی جنوبی اردن تھا اور عملداری گرد و پیش کے علاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگ معطا سن 8 ہجری میں مسلمانوں کی معرکہ آرائی، شجاعت اور جنگی پختگی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور ایک قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی۔ تحفے میں ایک سفید خچر بھی بھجوایا۔ رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، پھر اختیار دیا کہ یا تو مرتد ہو جائیں یا موت کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے ارتاد پر موت کو ترجیح دی، چنانچہ انہیں فلسطین میں افرا نامی ایک چشمے پر سولی دے کر ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ 4، وفد صدا۔ یہ وفد سن 8 ہجری میں جعرانہ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے اسے حکم دیا کہ یمن کا وہ گوشہ روند آویں جس میں قبیلہ صدا رہتا ہے۔ یہ مہم ابھی وادی قنات کے سرے پر خیمہ زن تھی کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا۔ وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں میں ان کے نمائندے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ لشکر واپس بلا لیں اور میں آپ کے لیے اپنی قوم کا ضامن ہوں۔ آپ نے وادی خناس سے ہی لشکر واپس بلا لیا۔ اس کے بعد حضرت زیاد اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں ترغیب دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کی ترغیب پر 15 آدمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام پر بیعت کی۔ پھر اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور ان میں اسلام پھیل گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے 100 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کیا۔ 5. کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کی آمد۔ یہ شخص ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف سن 8 ہجری سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس اس کے بھائی بجیر بن زہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی ان افراد کو قتل کرا دیا ہے جو آپ کی ہجو کرتے اور آپ کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ قریش کے بچے کچے شورا میں سے جس کی جدھر سینگ سمائی ہے نکل بھاگا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اڑ کر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو آپ اسے قتل نہیں کرتے، اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی جس کے نتیجے میں کعب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے، اس لیے آخر کار وہ مدینہ آ گیا اور جوہینہ کے ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا، پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوا تو جوہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے نہ تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ سے امن کا خواستگار بن کر آیا ہے، تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ اس کی ان چیزوں کو قبول فرما لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ یہ سن کر ایک انصاری صحابی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ شخص تائب ہو کر اور اپنی پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، جس کی ابتدا یوں ہے: سعاد دور ہو گئی تو میرا دل بے قرار ہے، اس کے پیچھے وارفتہ اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا۔ اس قصیدے میں کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے آگے یوں کہا: مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول سے درگزر کی توقع ہے۔ آپ ٹھہریں، چغل خوروں کی بات نہ لیں، وہ ذات آپ کی رہنمائی کرے جس نے آپ کو نصائح اور تفصیل سے پر قرآن کا تحفہ دیا ہے۔ اگرچہ میرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں، لیکن میں نے جرم نہیں کیا ہے۔ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی بھی وہاں کھڑا ہو اور ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھرا کر رہ جائے، سوائے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش ہو۔ حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ کسی نزاع کے بغیر اس ہستی محترم کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے جسے انتقام پر پوری قدرت ہے
اور جس کی بات بات ہے، جب میں اس سے بات کرتا ہوں درآں حالانکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف فلاں فلاں باتیں منسوب ہیں اور تم سے باز پرس کی جائے گی، تو وہ میرے نزدیک اس شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت خیز وادی کے بطن میں واقع کسی ایسی سخت زمین میں ہو جس سے پہلے بھی ہلاکت ہی ہو۔ یقیناً رسول ایک نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک سوتی ہوئی ہندی تلوار ہیں۔ اس کے بعد کعب بن زہیر نے مہاجرین قریش کی تعریف کی، کیونکہ کعب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی، لیکن ان کی مدح کے دوران انصار پر طنز کی، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ چنانچہ کہا، وہ قریش خوبصورت مٹکتے اونٹ کی چال چلتے ہیں اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام میں عمدگی آ گئی تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اور ان کی شان میں اس سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی تلافی کی۔ چنانچہ اس قصیدے میں کہا، جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ صالح انصار کے دستے میں رہے، انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثے میں پائی ہیں، در حقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہوں۔ 6 وفد عذرا، یہ وفد سفر 9 ہجری میں مدینہ آیا، 12 آدمیوں پر مشتمل تھا، اس میں حمزہ بن نعمان بھی تھے۔ جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا، ہم بنو عذرا ہیں، قصی کے اقیافی بھائی، ہم نے ہی قصی کی تائید کی تھی اور خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکالا تھا، یہاں ہمارے رشتے اور قرابت داریاں ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی، نیز انہیں کاہنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس گیا۔ 7 وفد بلی، یہ ربیع الاول سن 9 ہجری میں آیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر 3 روز مقیم رہا۔ دوران قیام وفد کے رئیس ابو الزبیب نے دریافت کہ کیا ضیافت میں بھی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرو گے وہ صدقہ ہے۔ اس نے پوچھا، مدت ضیافت کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن۔ اس نے پوچھا، کسی لاپتہ شخص کی گمشدہ بھیڑ بکری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے؟ اس کے بعد اس نے گمشدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے۔